قال الصادق علیہ السلام امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیہا وإلى اسرارنا کیف حفظهم لها عند عدونا وإلى اموالهم کیف مواساتهم لإخوانهم فیہا۔ امام صادق علیہ السلام اس عظیم نورانی روایت میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا امتحان کرو ان چند چیزوں کے ذریعے، اگر یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں سمجھنے وہ ہمارے شیعہ ہیں، اگر ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں سمجھنا یہ فقط جو ہے لقلقہ زبانی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ان کو امتحان کیا جائے، آیا اس میں یہ پائی جاتی ہیں تو شیعہ ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو یہ شیعہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلی چیز کے ذریعے اس کا امتحان کرو، دیکھو یہ نماز کی کتنی اہمیت دیتا ہے، نماز کا کتنا پابند ہے، اوقات نماز یا فضیلت نماز کے حوالے سے کس ٹائم نماز پڑھنے کے لیے جاتے، اول وقت میں یا نہ ایسے کام شام مصروف کر پہ اپنا کام شام کر کے پھر جو ہے نا ٹائم ملا تو نماز کے لیے چلا جائے گا۔ کہا اس کو دیکھو کتنا نماز کا اہمیت دیتا ہے، اس نماز گرے اس کا امتحان کرو، دیکھو نماز کی اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر نماز کی اہمیت دیتا ہے اور سارے وقت نماز پڑھتا ہے، مسجد گھر کے نزدیک مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ ایک علامت ہے ایک شیعہ کو تشخیص دینے کی کہ آیا یہ شیعہ ہے یا نہیں ہے، شیعہ صادق آل محمد ہے یا نہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ ایک میں آپ کو ایک ترازو دے رہا ہوں، آپ کو ایک معیار دے رہا ہوں، ان کے ذریعے ہمارے جو کہتے ہیں ہم شیعہ ان کے ذریعے ان کی پہچان کرو، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو سمجھنے یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں دوسری علامت یہ ہے، دیکھو کہ یہ ہمارے راز کو ہمارے دشمنوں کے سامنے تو یہ نہیں کہتا، ان کو بیان تو نہیں کرتا، یعنی ہماری توہین تو ہمارے دشمنوں کے سامنے نہیں کرتا۔ دیکھو اس کو، یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، کیا ہمارے دشمنوں کے ساتھ خوشحال ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو سمجھ نہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو اہل بیت کو ناسزا الفاظ استعمال کرے اس کے ساتھ چلنا بیٹھنا ولو رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ عزیزان سامعین، جو اگر ایک آدمی امام کو ناسزا کہہ رہا ہے، امام کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ اس کے ساتھ ہمارے دشمن عدو کے ساتھ چلتا پھرتا ہے تو یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بس ہمارے شیعوں کی پہچان ان چیزوں کے ذریعے، پہلی کیا حالت، نماز کے ذریعے، دیکھو نماز کو اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا، نماز کے ذریعے ہمارے شیعوں کو پہچان کرو، یہ ایک معیار دے امام نے، اگر نماز پڑھتا ہے تو ہمارا شیعہ، اگر نہیں پڑھتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، ہمارے دشمنوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے، آیا ہمارے دشمنوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑی جو ہے گپ شپ ہے یا نہیں، ہمارے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ہمارے محبوں کو اپنا محب سمجھتا ہے، تو یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اور کیا ہے؟ اور تیسری علامت کہ شیعہ کون ہے، یا فقط لقلقہ زبانی شیعہ ہے، شیعہ کو پہچان کے لیے آج کے زمانے میں جو ہے ہر آدمی اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ایسا دور ہے جہاں پہ تشخیص دینا مشکل ہو تو ان علائم کے ذریعے ان کو پہچانو، یہ ایک معیار دیا ہے امام نے، ایک ملاک دیا ہے امام نے، ایک کسوٹی دی ہے، اس کے ذریعے کیا کریں آپ پہچان کرو۔ پہلی کی علامت ہے نماز کے ذریعے، دیکھو نماز کو اہمیت دیتا ہے یا نہیں۔ دوسری کیا ہے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، کیا برتاؤ ہے، کس طرح ہے اس کا، آیا اس کے ساتھ محبت ہے ہمارے دشمنوں کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کا لاگ بھاگ ہے، آنا جانا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمارے دشمنوں کے ساتھ یہ اگر خوشحال ہے تو یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔
کیونکہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ آپ کو دشمنی رکھنی چاہیے، ہمارے محبوں کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کو محبت رکھنی چاہیے۔ یہ علامت شیعہ ہے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ امام فرماتے تیسری علامت یہ ہے، دیکھو یہ ہمارے محبوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، رویہ کیا ہے، ان کو دیکھو۔ آیا ہمارا محب کی اگر کوئی حاجت ہے، کیا اس کی حاجت کو یہ حاجت روائی کرتا ہے، اس کی حاجت کو برطرف کرتا ہے، اس کی مشکل کو برطرف کرتا ہے یا نہیں؟ اس کا ہمارے محبوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ اگر کسی شیعہ کو پہچان نہ ہو، امام فرماتے ہیں یہ 3 کسوٹیاں آپ کو دے رہا ہوں، 3 معیار ملا کے دے رہا ہوں کہ آپ ان کے ذریعے آپ ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں ایسی جگہ پہ جائیں آپ کو پتہ نہ چلے، تشخیص نہ دے پائیں کہ یہ شیعہ ہے یا شیعہ نہیں ہے، محب ہے یا محب نہیں، ان 3 چیزوں کے ذریعے کیا کریں آپ پہچان ان کی کر سکتے ہیں۔ نماز کے وقت دیکھ لیں ان کو، جب اذان آ رہی ہو آیا مسجد کی طرف جاتا ہے یا نہیں، کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے۔ اگر مسجد کی طرف چل کر آ رہا ہے سمجھنا یہ ہمارا محب ہے۔ اگر آذان آ رہی ہے یہ کھانے کو لگا ہوا ہے، آذان آ رہی ہے نماز کا وقت ہے یہ کام کو لگا ہوا ہے، اور مسجد گھر کے نزدیک ہے اس کی طرف نہیں آ رہا، یہ گھر کے کام کاج میں اصل اہمیت بھی نہیں دے رہا، سمجھنا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری علامت ہمارے دشمن کے ساتھ اس کا رویہ برتاؤ کیا ہے؟ اگر ان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے سمجھنا یہ ہمارا محب ہے۔ تیسری علامت شیعہ کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں آگے ان کو دیکھیں، اگر ہمارے محبین کے ساتھ ان کا رویہ برتاؤ کیا ہے، اگر ایک غریب آدمی کی مدد کرتا ہے یا نہیں، ایک غریب مومن کی کوئی مشکل برطرف کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ہمارے محبوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ اگر ایک مومن کی کوئی مالی مشکل ہے اس کی مدد کر سکتا ہے، اگر ایک مومن کی گھر کا مسئلہ ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اس کا جو ہے گھر یا ہے لیکن کوئی اچھا گھر نہیں ہے، اس کا خراب گھر ہے، یا مثلا بنانے کے ارادے میں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یہ کتنا اس کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ اس کے پاس، اس مومن کے پاس پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ کتنا اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک یتیم ہے، اس کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے کوئی کتابیں یا کوئی فارم یا اس کے لیے یہ چیزیں ٹیوشن وغیرہ کے لیے ان کی مشکلات ہے، پیسہ نہیں ہے، یتیم کے ساتھ اس کا کس طرح برتاؤ ہے؟ آیا وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے یا نہیں؟ آئیے یتیم کی مدد کرتے ہیں؟ یا کوئی اگر ایک بیوہ خاتون ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی آمد ایسی نہیں ہے، اس کا کیا رویہ ہے اس کے ساتھ؟ آیا اس کے لیے فراہم کرتا ہے، اس کو پیسہ دے، اس کے لیے رزق و روزی کا مسئلہ اپنے عہدے پہ لے، بالآخر انسان ہے، اخراجات ہیں، کیا اس کا رویہ ہے؟ یتامہ کے ساتھ کیسے اس کا رویہ ہے؟ امام فرماتے ہیں میں آپ کو 3 معیار دے رہا ہوں، 3 ملاک، اس کے ذریعے آپ شیعوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں سمجھنا ہمارا شیعہ ہے، اگر ان کے اندر یہ 3 چیزیں نہ ہوں سمجھنا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔